الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے فٹ سٹیپس ہیں، قدم ہیں، ان کو نہ فالو کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لبرلزم اور انڈیویجولزم کے حوالے سے ہے، اور کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ کیا پرابلم ہے جو آج کل ہمارے ملک میں بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس بارے میں بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو ینگسٹرز ہمارے ادھر آتے ہیں ان تک بھی میں اس پیغام کو پہنچا سکوں اور اس مسئلے کو ڈسکرائب کر سکوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے، اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو یہ کارخانہ ہے، کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانے میں روزانہ لاکھوں انسان بن کے نکل رہے ہیں اور ہزاروں سالوں سے نکل رہے ہیں، جیسے فیکٹریز میں چیزیں بن کے نکلتی ہیں۔ تو یہ جو قدرت کا کارخانہ ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ یقین آ جانا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یہ کیسی امیزنگ قسم کی فیکٹری ہے جس میں سے روزانہ ہزاروں لوگ بن کے نکل رہے ہیں، لیکن کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہے۔ ایون کہ ایک ماں کے بھی اگر 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، ان کی شکلیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، اور ان کی سکلز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کی ایبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کارخانہ جو کسی ایک بہت بڑے چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ کیسے وجود میں آئے، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی قدرت کی ذات ہے جس نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، ہر انسان کے اندر کچھ خاص قسم کے اسکل سیٹ دیا، اور اس چیز کو ہم بولتے ہیں انڈیویجویلٹی، انفرادیت ہونا کوئی بھی بری بات نہیں ہے، انفرادیت کوئی بھی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسکل سیٹ دیا ہے۔ اسی لیے تو یہ دنیا کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر انجینئرنگ اسکلز زیادہ ہیں، کسی انسان کے اندر ایڈمنسٹریٹو اسکلز زیادہ ہیں، کسی انسان کے اندر مینیجریل اسکلز زیادہ ہیں، کسی کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہیں، کسی کے اندر فالو کرنے کی اسکلز اچھی ہیں۔ اسی لیے تو یہ قدرت کا کارخانہ چل رہا ہے، سارا دنیا کا سسٹم چل رہا ہے۔ اگر یہ انڈیویجویلٹی نہ ہوتی تو سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے تو کیا یہ سسٹم چل سکتا تھا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ آپ ایک گھر میں دیکھ لیں، 2 بھائی ہوتے ہیں، ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک گھر کے کام زیادہ کرنے والا ہوتا ہے اور ایک باہر کے کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور ہر انسان کو کچھ خاص ایبیلٹیز دی ہیں، کچھ خاص سکلز دی ہیں، اور ان چیزوں کو کہتے ہیں انڈیویجویلٹی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا اسکلز دی ہیں۔ انڈیویجویلٹی کو تو ایسے میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا، اس کے ساتھ ایک اور لفظ جو ہے جس کو لوگ سم ٹائم جو ہے مکس اپ کر دیتے ہیں، وہ ہے انڈیویجولزم۔ کیا ورڈ ہے؟ انڈیویجولزم، جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو کہ ایک خطرناک چیز ہے، جو کہ ایک بلیسنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز کے خلاف ایک سسٹم بنتا چلا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں انڈیویجولزم۔ یعنی کہ آپ سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اپنا اپنا جیسے پڑ جاتی ہے نا کسی کو، مجھے چیز مل جائے، میں فائدے میں رہ جاؤں. ہر انسان کی فرسٹ اور اٹ موسٹ ایفرٹ اس چیز پہ لگتی ہے کہ میں بچ جاؤں، مجھے سب کچھ مل جائے. جیسے ہمارے گھروں میں لوگ کہتے ہیں تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے میں وہاں جا کے بس جاؤں، کوئی فیملی ممبر کہتا ہے کہ میں ادھر سے نکل جاؤں، میں بحریہ ٹاؤن چلا جاؤں، میں DHA چلا جاؤں، باقی بھائی یہیں پہ رہیں، جو مرضی ان کے ساتھ ہو. اسے کہتے ہیں انڈیویجولزم، کہ انسان اپنے پرنسپلز کو ایسے سیٹ کر لے کہ وہ صرف یہ دیکھے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے. اور یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور بہت خطرناک ہے. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سورہ نساء کی ایک آیت جو میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی، آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی تم اکیلے نہیں ہو اس دنیا میں، تم انڈیویجولزم کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں کلیکٹیوزم ہے، یعنی کہ تمہارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں. تو تم نے کس پیٹرن پہ چلنا ہے، کیا سٹیپس ہوں گے، کس کی سب سے زیادہ پریورٹی ہوگی، اس کے بعد کس کی پریورٹی ہوگی، اس کے بعد کس کی پریورٹی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا، کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کو ہی اپنا معبود بنانا ہے. اپنے نفس کو یا کچھ ایسی ہستیوں کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ بھی ساری پاورز رکھتی ہیں. ایک اگر عبادت کرنی ہے، سر جھکانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو وہ صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، جو ہر وقت دن ہو رات ہو آپ اکیلے بیٹھے ہوں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں پکارا تھا، وہاں پہ بھی سننے والا ہے، ہر زبان میں سننے والا ہے. کروڑوں میل دور سے کوئی پکارے اس کو بھی سننے والا ہے. اکٹھے کروڑوں لوگ اس کو ایٹ اے ٹائم پکارے تب بھی سننے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اس ذات کی عبادت کرنی ہے، اس ذات کے بارے میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. دوسری چیز وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے تمہارے لیے، جس کا تم نے ان لوگوں کا جن کا تم نے حکم ماننا ہے، وہ تمہارے والدین ہیں، جن کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جب تمہارا کوئی حق مارے تو تم اس کو اس کا حق دو. ہمارے ہاں تو ایک ٹریڈ چلتی ہے نا کہ فلاں بھائی نے مجھے یہ چیز دی ہے تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، وہ ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں سر، ہماری فلاں پھپھو ہمیں پوچھتی ہیں اس لیے ہم بھی ان کو پوچھ رہے ہیں. فلاں ماموں ہمارے گھر آئے تھے، کوئی پیسے نہیں دے کے گئے تھے، ہم بھی انہیں کوئی پیسے نہیں دیں گے. ہم تو ایک ٹریڈ سسٹم پہ چل رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو سسٹم سب سے بیسٹ ہے وہ احسان ہے، کہ جو تم سے کاٹتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑتے ہو، جو توڑتا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین تمہیں ماریں گے یا ڈانٹیں گے یا برا سلوک کریں گے، پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اور کون؟ اور تمہارے رشتہ دار. بھائی سوسائٹی میں تم اکیلے نہیں رہتے، اور تمہارے رشتہ دار ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یتیم ہیں، غریب لوگ بھی آئیں گے، یتیم آئیں گے، ان کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے. وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. اور ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور ایسے لوگ جو راہ چلتے مسافر ہوں گے تم نے تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کیٹیگریز گنا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں. آج کل جو بہت زیادہ آپ اگر میڈیا پہ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں بہت گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو بالکل نالج نہیں ہے دین کی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کامیابی میں جو جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو سائڈ پہ کرتا چلا جائے. ایون کہ اس کے والدین بھی اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس کو نیگوسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نیٹ پہ گوگل کریں، آپ کو دیکھیں کتنے کلپس اس بارے میں مل جائیں گے. تو اللہ تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پہ بھی یہی کہا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور اگر وہ تمہیں جب تم بڑے ہو جاؤ وہ تمہیں ڈانٹیں، جھڑکیں، ماریں، تب بھی تم اف نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اف بھی نہیں کہہ سکتے تم انہیں، بلکہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بچھائے رکھو، اپنی وقف جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھائے رکھو بڑھاپے میں بھی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا. یہ اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے ایک پوری سوسائٹی میں رہنا ہے اور سب کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے ملی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586 2586، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور مومنین کی مثال لے کے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح، کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے اگر زور سے چلتے ہوئے پاؤں کہیں پہ ہٹ ہو گیا اور آپ کے انگوٹھے میں درد شروع ہو گئی، تو کیا آپ کا پورا جسم، باقی جسم سکون میں ہوتا ہے؟ اس کو درد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی بات نہیں. آپ کے پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بخار ہونے لگ جاتا ہے، آپ کی طبیعت نڈھال ہونے لگ جاتی ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک حصے میں اگر درد ہوتی ہے. تو یہ مومنین کی مثال ہے کہ اگر ان کے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھائی غریب ہوتا ہے، کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نکل کے ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ مثال دی ہے مومنین کی. یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی تکلیف کے لیے خود جائے ہاسپٹل اپنا علاج کراتے رہے، باقی جو دوسرے مومنین ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، ایسا نہیں کہا. بلکہ ہمیں ایک سسٹم بتایا جا رہا ہے. یہ ساری جو میں آپ کو آیات اور حدیث کے ریفرنسز دے رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی. اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک بلڈنگ کی طرح سے ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک عمارت کی طرح سے، جس میں ہر اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یعنی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اس میں سے اگر ایک اینٹ نکال لی جائے، کچھ حصہ نکال لیا جائے تو بلڈنگ گر جائے گی. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انڈیویجولزم فروغ نہ پائے، بلکہ کلیکٹیوزم یعنی کہ مل کے کام کرنا، مل کے رہنا جو ہے وہ فروغ پائے. تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ایک تو ابھی تک میں نے آپ سے جو گفتگو کی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیویجویلٹی کیا ہوتی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں انڈیویجویلٹی اور انڈیویجولزم یہ دونوں کیا چیزیں ہیں اور ان میں سے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور پھر ہم نے ابھی تک یہ جائزہ لیا کہ انڈیویجولزم جو ہے، یہ جو کہنا کہ میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، باقی سارے بھاڑ میں جائیں، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے دین کی، اسلام کی ٹیچنگز میں نہیں ہے. اور اس کو ہاں اگر کسی شخص نے اپنا بنانا ہے، کسی کا طور طریقہ ہے یا رویہ، وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ نہ وہ کہے کہ دین میں یہ چیز ہے، اسلام میں یہ چیز ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے کام کرے. اسلام میں یہ نہیں، اسلام کے احکامات واضح ہیں اور کلیئر ہیں. یہی جو انڈیویجولزم ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری نظم لکھی تھی، اور وہ نظم یہ تھی امید بہار رکھ. شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو، ہماری اسکول کی بکس میں تھی، اس وقت تو ہمیں بہت مشکل لگتی تھی اس کی تشریح کرنا، لیکن بانگ درا ایک کتاب علامہ اقبال کی، آپ ضرور لیں، سب بچوں کے پاس ہونی چاہیے. اردو اب تو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور اس کی شرح یعنی کہ پوری تفسیر کے ساتھ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، سمجھائی بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک نظم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یعنی کہ انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو جس ملت کے ساتھ ہے، جس سوسائٹی میں ہے، اس میں تو نے ان کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے. اور مثال دے کے علامہ اقبال نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ دیکھیں کوئی شاخ ہے، خزاں کا موسم اگر آتا ہے، خزاں کے موسم میں سارا درخت کیسا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے خالی ہو گیا، اب اس پہ پتے نہیں آنے، ہے نا، ڈیڈ ہو گیا. تو کوئی شاخ یہ سوچے کہ یہ تو اب ڈیڈ ہو گیا، میرا خیال ہے میں اس سے الگ ہی ہو جاتی ہوں، ڈیڈ تو یہ ہو ہی گیا، اب کہاں اس کے اوپر بہار آنی ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاخ کو کہ تم نے درخت سے الگ نہیں ہونا، اس برانچ نے ٹری سے الگ نہیں ہونا، اور اس امید پہ رہنا ہے کہ بہار دوبارہ آئے گی. اور پھر اس پوری پوئم کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شاخ الگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں الگ رہ کر جب بہار کا موسم آئے گا تو شاید بہار مجھ پہ بھی آ جائے گی، تو کیا آئے گی اس کے اوپر بہار؟ نہیں، وہ تو اسی طرح سے
ایک بغیر پتوں کے اور بغیر پھل کے ایک شاخ ہی رہے گی ساری زندگی، بلکہ کسی کام کی نہیں رہے گی، لوگ اس کو جلا دیں گے یا کہیں پھینک دیں گے. لیکن وہ شاخ جو اب درخت کے ساتھ جڑی رہی اور امید میں رہی کہ ادھر ہی میں جڑی رہوں گی، اس درخت کے ساتھ ہی جڑی رہوں گی، تو ایک دن بہار کا موسم آئے گا، ایک دن اچھا موسم بھی آئے گا، اچھے دن بھی آئیں گے. تو اس امید سے اگر ہم جڑے رہیں گے اور کلیکٹیوزم میں رہیں گے، تو یہاں پہ علامہ اقبال بیسیکلی یہ سب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی ڈالی کو، کسی شاخ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ موسم خزاں میں وہ درخت سے الگ ہو جائے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کیسی سٹارٹنگ تھی؟ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں، شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. یعنی کہ جو ڈالی ٹوٹ گئی ہے نا، وہ نہیں اب دوبارہ ہری ہو سکتی، وہ بالکل بیکار ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، کیونکہ وہ ملت سے الگ ہو گئی. اور پھر یہ بھی فرمایا ملت سے رابطہ استوار رکھ. تو یہ تو علامہ اقبال کی ایک پوائنٹ تھی جو مجھے اس ٹاپک کے حوالے سے ملی کہ کس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ آپ اگر پاکستانی ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، تو آپ اپنے جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں ہمیں ٹیچنگ بتائی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے، ان سے الگ نہیں ہونا اور نئی سے نئی سوچیں نہیں اپنانی، اور پورے کا پورا اپنے اسلام میں داخل ہونا ہے. میں نے کیا آیت پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ جو چیزیں پسند ہیں وہ تو اپنا لیں اور جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ نہ اپنائیں. یہ یعنی کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والا سسٹم اللہ کو بالکل پسند نہیں. اب میں آپ کو، جیسے میں نے آپ کو انڈیویجویلٹی اور انڈیویجولزم سمجھایا، امید ہے کہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اس حوالے سے. اصل میں یہ جو انڈیویجولزم ہے یہ بیسس پرووائڈ کرتا ہے ایک اور غلط کانسیپٹ کی، جو ہے لبرلزم. یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے. اچھا، یہ جو ازم لگے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ورکزم، فیمنزم، لبرلزم اور کیا ایتھیزم. ٹھیک ہے، یہ ازم کیا ہے؟ ازم جو ہوتے ہیں وہ ایک پرنسپلز اور کچھ تھاٹس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ خاص مجموعہ جو بن جاتا ہے انسانوں کے ذہن میں کسی بھی بارے میں، کچھ قواعد بن جاتے ہیں، اصول بن جاتے ہیں، ان کو ازم بولتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ورک ازم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں کو لاسٹ ٹاپک میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے ورک کو، اپنے کام کو اپنا خدا بنا لیا، اسی کو اپنا مذہب سمجھ لیا، بس اسی میں ان کی شناخت ہے. اسے ورکزم کہتے ہیں. اسی میں ان کی شناخت ہوتی ہے، اسی میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں، اسی کے دوست وہ بنانا پسند کرتے ہیں، ان کی ساری لائف اسی کے اراؤنڈ ہوتی ہے. لیکن آج کا جو میں آپ کو ٹاپک بتا رہا ہوں وہ ہے لبرلزم کے حوالے سے. لبرلزم، جیسا کہ شروع میں تو لبرٹی کا لفظ آ رہا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ آزادی چاہے. ٹھیک ہے، لبرل جو لفظ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس کو لبرٹی دیتا ہے، اس کو آزادی دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. دیکھیں کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، تو اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ ان کو دفنا دیتے تھے. تو اسلام نے ان کو کیا آزادی دی نا، کہ آپ کی ان کو عزت دی، بیٹیوں کو، عورت کو عزت دی. اس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی. تو اسلام تو خود آزادی دیتا ہے، لبرٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص لبرل ہے اسلام کے اندر جو اسلام نے آزادی انسان کو دی ہے، تو وہ ایک اچھی بات ہے. یعنی کہ اسلام ہمیں کتنی چیزوں کی آزادی دیتا ہے، تم کھیلو کودو جو مرضی کرو، لیکن تم نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. آپ ڈریسنگ چاہے جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی حدود جو کچھ ڈیفائن کی گئی ہیں رولز، ان میں رہ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں لبرٹی دیتا ہے. خواتین کو بہت لبرٹی دیتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں خوش رہ رہی شادی کے بعد، تو وہ مانگ سکتی ہے ڈائیورس، خود بھی مانگ سکتی ہے، اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. تو اسلام تو ہر طرح سے لبرٹی کی اجازت دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں اس سسٹم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اس سسٹم سے لبرٹی لینا چاہتا ہوں، تو وہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے. اصل میں آج کل جو ایک بہت بڑا فتنہ ہی پھیلا ہوا ہے، میں اس کو فتنہ ہی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو
ایسے پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ مشکل میں پھنسایا گیا ہوا ہے، لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشانیوں میں رکھا گیا ہوا ہے، تو چلو آؤ ادھر سے باہر نکلو اور آزادی کی طرف آؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ڈراماز جو ہیں ان کے اندر کیسے جملے بول کے خواتین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو قید میں پھنس گئی ہو، تم تو عدت کے دن یہ تو تمہارے لیے قید ہے، اتنی قید تو تمہیں اب گزارنی ہوگی، اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے اسلام کی رولنگز ہیں ان کو قید کا نام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے اگر کہا ہے کہ تمہارے لیے، دیکھیں اسلام میں یہ آزادی ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں جہاں مرضی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی آزادی اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس چیز کی لبرٹی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ لبرلزم اسلام میں بالکل الاؤ نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے بدلے یہ کہیں گے اگر اسلام اس سے روکتا ہے تو یہ غلط بات ہے، تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بری بات ہوگی اور اس کے خلاف ہم ہمیشہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کی رولنگز کو قید سمجھنا، ان کو اپنے لیے ایک مشکل سمجھنا، ان کو اپنے لیے ایک زحمت سمجھنا، یہ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا، یہ جو ہے ایک لبرلزم کا ایک مقصد ہے آج کل کے دور میں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹی وی ایڈز جو ہیں اس میں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں، ایک بسکٹ کا ایڈ ہو، ایک چاکلیٹ کا ایڈ ہو، کسی بھی چیز کا ایڈ ہو، جب تک اس میں لڑکیوں کے ڈانس نہیں دکھائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں دکھائیں گے تو وہ سمجھتے ہیں ہماری چیز نہیں بک سکتی۔ یہ کیا، یہ ہمارے ذہنوں کو یہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلام میں جن چیزوں پہ پابندی لگائی گئی ہے تم نے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے حدود بنائی ہیں ان میں حکمت ہے، اور یہی ہمارا بیلیف ہے ایز اے مسلم۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ بیلیف ہے کہ جو اسلام نے ہمیں جہاں پر جس باؤنڈری پر روک دیا ہے اللہ، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک کمپنی ہے وہ ایک مشین بناتی ہے، ایک مینوفیکچرر ہے، ہی نو بیٹر کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس مشین پراپرلی، کہ اس مشین سے صحیح فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ یہ مینوفیکچرر ہی بتائے گا نا آپ کو، آپ اس کے ساتھ بکلیٹ ملتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے پریس کریں گے، اتنی دیر کے لیے آپریٹ کریں گے، اتنی دیر کے بعد بند کر دیں گے، ایسے کریں گے تو آپ کی یہ مشین بالکل صحیح چلتی رہے گی۔ سو ہو ول ٹیل اس، ہمیں کون یہ بتائے گا کہ تم نے اگر اس سارے انسانی اسٹرکچر سے فائدہ اٹھانا ہے، ہاؤ ٹو یوز دس فزیکل اسٹرکچر پراپرلی، ہاؤ ٹو یوز اپنے سسٹم کو، آپ نے اگر اسپرچولی صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے، اگر آپ نے سائیکلوجیکلی اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، کون صحیح بتا سکتا ہے؟ یہ لوگ بتائیں گے، یہ لوگ بتائیں گے، اسلام بتائے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا، مینوفیکچرر بتائے گا، وہ رب بتائے گا، وہ خالق بتائے گا جس نے اس مخلوق کو بنایا، وہ بتائے گا نا کہ اس سسٹم کو کیسے صحیح طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان بتانے لگے کہ اس کو ایسے طریقے سے تو یہ تو سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو باؤنڈریز بنا اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہی صحیح اسلام ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہم گرل فرینڈز رکھنے کو ایک جائز سمجھتے ہیں، ہاں ایک شخص برا سمجھتا ہو اور اسے پتہ ہو یہ گناہ ہے اور مجھ سے ہو گیا، میں اس کی معافی مانگ لوں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، غفور رحیم ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے رکھی ہوئی، تمہیں کیا پرابلم ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اسلام کیوں اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں رکھ سکتے؟ اب دور چینج ہو گیا، اب رکھ سکتے ہیں، ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے ہماری وائف کیسی ہے، ہمیں اسے ملنا چاہیے جیسے ویسٹ میں ہوتا رہا۔ تو اگر ہم اس چیز کی طرف جائیں گے اور اللہ کے احکامات کو توڑیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ اور وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کریں گے، اس بے حیائی کو فروغ دیں، کسی بھی قسم کی بے حیائی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ریسٹرکشن لگائی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قواعد بتائے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے کیا ریلیشن شپس ہیں، دوسروں کے کیا ریلیشن شپس ہیں، اگر ہم ان ریلیشن شپس کو غلط استعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس طرف ہم لوگوں نے نہیں جانا۔ اور یہی ایک کوشش ہے لبرلزم کی کہ وہ ہمیں ایک ایسی آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے دین میں ہمیں نہیں بتائی گئی۔ ہمارے دین کی ہر بات کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ حل بلغت، کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا ہے؟ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی اس دین کو پہنچانے کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا جی بالکل، آپ نے ہر چیز ہم تک پہنچا دی۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو اللہ کے دین کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھ کر لینا اور جہاں پر روکا گیا ہے وہاں پہ رک جانا اور جو باؤنڈریز بتائی گئی ہیں انہی کے اندر رہنا ہی اصل مسلمانیت ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ماننا اور کچھ چیزوں کو نہ ماننا جو ہے وہ اسلام سے اخراج ہے، جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں. اسلام کے اندر جو آزادیاں دی گئی ہیں ان سے تو فائدہ اٹھانا ایک اچھی بات ہے، لیکن اسلام سے آزادی، دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہو اس میں جب آپ سسٹم کے خلاف چلیں گے تو لوگ اس طرح بولیں گے. مثال کے طور پر دبئی میں گیا تھا، وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کے خلاف یا ان کے سسٹم کے خلاف کچھ بولے، کوئی اسٹیٹمنٹ نکالے، تو 5 یا 10 منٹ کے اندر اس شخص کو ایک تو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف بہت بڑا جرمانہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ درہم میں اب بھول گیا ہوں کتنے تھے، اور پھر اس کو ملک سے بھی نکال دیا جاتا ہے. یہ سزا ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی سسٹم کے خلاف بولتا ہے. ابھی آپ انگلینڈ چلے جائیں، انگلینڈ میں ہم رہ کے ہیں، وہاں پر دیکھ لیں، اور وہاں پہ اگر آپ ہٹلر کے بارے میں کوئی باتیں کریں یا کچھ، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ملک کس کے نام پہ ہم نے لیا؟ یہ ملک جب لیا تھا تو کیا سلوگن تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی تھا نا. ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا، ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے خلاف بات کی جائے کہ اس ملک کے اندر جو ہے جی کوئی بھی سوشل ایشو کبھی بھی ہو جاتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ مسلمان سارے ایسے ہیں، پاکستانی سارے ایسے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بالکل جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ ہمارے دین کے خلاف اور پھر ہمارے اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کے خلاف جو ہے بہت زیادہ بولنے لگ جائیں گے. تو یہ جو لبرلزم کی ایک ٹرم ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کی باؤنڈریز میں رہ کر تو آزادی میں ہیں، لیکن ایسی آزادی جو اسلام سے باہر نکالے ہمیں، وہ جو ہے ہمیں بالکل منظور نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو لوگوں کو ایک دفعہ سارا ریپیٹ کروا دیتا ہوں جو آج کی ہماری گفتگو ہوئی پہلے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ انڈیویجویلٹی کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، یہ اس کارخانے قدرت کی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہر انسان کو انڈیویجول یعنی انفرادیت بخشی ہے. اس کی اسکل سیٹ، اس کی ایبیلٹیز، اس کے گھر والے، اس کی فیملی، ہر چیز یونیک ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کو یونیک بنایا ہے تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک پازیٹیو رول ادا کرے. لیکن انڈیویجولزم جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے جس کے اندر انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں اور اکیلا رہ کے کامیاب ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہ شامل ہو، لوگ جائیں بھاڑ میں جہاں مرضی جائیں اور مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان امت کی مثال کیسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں اور قرآن میں کیا احکامات ہیں، کہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی رسپانسبلٹیز آپ نے فلفل کرنی ہے. آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، راہ چلتے مسافر ہیں جن کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. تو آپ اکیلے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ صرف جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں وہی کر لوں اور اسی پہ چلوں گا، ایسا نہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہاؤ دس انڈیویجولزم، یعنی کہ یہ جو سوچ ہے کہ میں صرف اپنا فائدہ سوچوں، اس فائدے کے پیچھے لگ کے لوگوں نے مذہب سے آزادی اختیار کرنا شروع کری. جس کو جہاں پہ فائدہ نظر آیا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پھر دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں کہ شاید اسلام کے اندر بہت قید ہے، اسلام جو ہے وہ ایک بہت محدود سوچ کا نعوذ باللہ شاید مذہب ہے اور ہمیں اس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں کچھ صحیح نہیں ہیں، عورتوں کے رائٹس جو ہیں، ویمن رائٹس کچھ صحیح نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یا اور بہت ساری چیزیں آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز آئی ہے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور جو باؤنڈریز اللہ نے ڈیفائن کی ہیں وہی صحیح باؤنڈریز ہیں. تو یہ کچھ میں چاہتا تھا کہ پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، خاص طور پہ ینگسٹرز کو پتہ ہو کہ آج کل کیا ایشوز چل رہے ہیں اور ہمیں کیسے فیس کرنے ہیں یہ ایشو.